شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے۔ آخرکار عوام نے اس حکومت سے تنگ آ کر اس حکومت کے خلاف باقاعدہ دھرنا دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ احتجاج کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، جبکہ حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انقلاب کا دورہ ہے۔ حکومت سے سارے اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ یہ احتجاج دھرنا کس جگہ پر ہونے جا رہا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے جو مل کر حکومت بنائی ہے، اس کے اختیارات بالکل محدود ہو چکے ہیں۔ حکومت نہتے مظاہرین پر آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے لیے کتنی فورسز آ چکی ہیں، جبکہ عوام کا کیا مطالبہ ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس حکومت کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ جو بھی مظاہرین مظاہرہ کرنے کے لیے نکلیں، احتجاج کے لیے نکلیں، ان کے اوپر آپریشن کیا جائے اور ان کا خون بہایا جائے اور بعد میں میڈیا کے ذریعے ان کو دہشت گرد قرار دلوایا جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مریدکے میں بھی ایسا ہی کیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈی چوک میں اس طرح کر کے اور 9 مئی کا بہانہ لگا کر ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا، ان کی بھی لاشیں گرائی گئیں۔ اب آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی طاقت ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور یہ عوامی نمائندگان ہیں جو عوام کے دیرینہ مطالبات کو پورا کروانے کی 3 سال سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے مطالبات جو حکومت نے باقاعدہ مانے ہیں، اور حکومت کے وزیر اعظم تک کے سائن پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے اس معاہدے کے اوپر موجود ہیں، تاہم اس معاہدے کے اوپر من و عن عمل نہیں کیا گیا، جس کے بعد دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کے اندر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس احتجاج کو لے کر حکومت آپریشن کا فیصلہ کر چکی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے اندر اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو گٹھ جوڑ سے ایک حکومت بنی ہوئی ہے، اس کے اختیارات جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج رات 12 بجے سے پہلے محدود کر دیے ہیں، اور اب یہ حکومت کوئی بھی فنڈ وغیرہ یا اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتی، اور اب اس کے پاس بالکل کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ عوام کے اوپر فنڈ لگائے یا عوام کا کوئی بھی فیصلہ کرے۔ اور تقریباً یہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ اب 27 جولائی کو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، اور لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح حکومت نے آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام اپنے موقف کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، عوام اپنے مطالبات پر ڈٹی ہوئی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ انقلاب کا وقت قریب ہے، اور یہ جو حکومتیں ہیں بالکل گرنے والی ہیں۔ ویسے بھی اس حکومت کے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے گٹھ جوڑ سے آزاد کشمیر میں بنی ہے، اس کے اختیارات محدود ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔